بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء میں کچھ روز قیام کرنے اور مسجد قباء کی بنیاد ڈالنے کے بعد جب مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں بنی سالم کے محلے میں ہی جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں جمعے کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سال کی مظلومانہ زندگی کے بعد جو پہلا خطبہ آپ نے دیا ہے اس میں اپنے دشمنوں کی مذمت اور شکایت کا ایک حرف بھی نہیں تھا۔ پورے خطبے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، تقوی اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری کی تاکید تھی۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں انصار کی ایک عظیم الشان جماعت ہتھیار لگائے ہوئے چل رہی تھی۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی جانب سے مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہیں بیٹھے گی اور میں وہیں قیام فرماؤں گا۔ آپ کی اونٹنی آخرکار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھی۔ آپ نے انہی کے مکان میں قیام فرمایا۔ یہ وہی مکان تھا جس کو تبا بادشاہ نے سینکڑوں سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیام گاہ کے طور پر تیار کرایا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے باپ دادا اس کی دیکھ بھال کرتے آ رہے تھے۔ آپ کے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد خاص طور سے یہودی عالم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے امتحاناً کچھ سوالات کیے۔ حالانکہ وہ آپ کی صفات سے آپ کو پہچانتے تھے، لیکن جن لوگوں پر شیطانیت غالب آ گئی وہ حسد اور ضد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ ایک یہودی عالم جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سورہ کس نے تعلیم فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے۔ وہ حیران رہ گیا، واپس یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سن کر آیا ہوں جیسا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ تمام یہودی اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے، آپ کی صفات سے آپ کو پہچان لیا، مہر نبوت بھی دیکھی، سورہ یوسف سنی، سب کے سب حیران رہ گئے اور ایمان لے آئے۔